بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ یعنی غریب غربا کے ساتھ بھی اور پڑوس والے قریبی کے ساتھ قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم نشی اور ساتھی وہ مسافر کا ہو سفر کا ساتھی ہو لمبا سفر ہو چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو والصاحب بالجنب پہلو کا ساتھی جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو اور مسافروں کے ساتھ بھی وما ملکت ایمانکم اور ان کا بھی جن پر تمہارا مالکانہ قبضہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے کو بڑا سمجھتے شیخی بگھارتے ہیں سورہ نساء میں یہ 15واں حکم آیا ہے 15واں حکم ہے معاملات سے متعلق حسن اخلاق با خلق مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ جل شانہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں اعتقاد صحیح ہو عقیدہ درست ہو چنانچہ عقائد کی درستگی کا حکم پہلے آیا اور عقائد میں توحید کا حکم سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سب سے پہلے توحید کا حکم تمام حقوق کے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا توحید کا حقوق سے کیا تعلق ہے توحید کا حقوق سے کیا تعلق ہے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے کہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے کہاں رشتہ دار اعزاء اقربا کے ساتھ میں اچھا برتاؤ ہے اور کہاں اللہ جل شانہ کی وحدانیت اس کو سمجھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کی عبادت اختیار کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ توحید کو ذکر اس لیے کیا کہ جو شخص اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو قبول کر کے اس کی عبادت اور بندگی نہ کرے اور اللہ جل شانہ کے حقوق اور اس کے احکامات کا اہتمام اور پابندی نہ کر سکے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرے جو اللہ کی وحدانیت پر قائم نہ رہ سکے اللہ اپنے آقا اپنے مالک جس نے اسے پیدا کیا
جس نے اسے کھلایا پلایا، جس نے اسے عدم سے وجود دیا، عدم سے وجود دے کر کے اس کو آگے بڑھایا، اس کو ترقی دی، پھر اس کو ایک حد پر جا کر کے اس کو روکا، اس کی بقا کا انتظام فرمایا، جب وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکا، تو بندوں کے حقوق کیا ادا کرے گا وہ؟ اس لیے سب سے پہلے توحید کا مضمون اللہ نے ذکر فرمایا۔ جو بندہ اللہ جل شانہ کی عبادت اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ کی کو ایک مانے گا، اس کو اپنا آقا اور مالک سمجھے گا اور اس کی بندگی انجام دے گا، تو اس سے امید کی جا سکتی ہو کہ وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحدانیت میں مبدأ معاد کو ذکر فرما کر کے اور دونوں کو ذکر فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حقوق کا ارشاد فرمایا۔ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شرک صفاتی ہو اور چاہے وہ شرک فی العبادہ ہو، چاہے وہ شرک فی الذات ہو، تمام قسم کے شرک حرام ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک، اور سب اللہ جل شانہ کے ساتھ میں جس چیز کو شریک ٹھہرائے گا اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ شرک فی الصفات وہ شرک کہلاتا ہے جو صفات اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ان صفات میں سے کسی صفت کو کسی مخلوق میں قرار دینا اور کسی مخلوق کے اندر اس کو تسلیم کر لینا۔ جیسے اللہ جل شانہ کی صفت ہے علم محیط، اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ایسے ہی علم کا عقیدہ رکھنا کسی مخلوق کے لیے یہ شرک فی الصفات ہے۔ ایسا ہی یقین و اعتقاد رکھنا جیسا اللہ کے ساتھ میں ہے، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے، صفت کے اعتبار سے شرک ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کے ساتھ میں بہت ساری صفات مختص ہیں، مختار کل صرف اللہ ہے، اور ایسا ہی مختار کل کسی اور کو مان لینا کہ اس کو بھی مکمل اختیار حاصل ہے اور یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں اور اس کی نگاہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، سب اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ ایسا ہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھنا، جیسی بندگی اللہ کی جاتی ہے ایسی بندگی کسی کی اختیار کرنا، یہ شرک فی العبادہ ہے اور وہ شرک فی الصفات ہے۔ تو یہ اس قسم کے جتنے شرک ہیں سب کے سب حرام اور ناجائز ہیں اور سب شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اور سب کے لیے قرآن کریم کا یہ جملہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک میں ٹھہرا، یہ تو عقیدتاً شرک ہے۔ اسی طریقے سے عملی شرک، عملاً شرک سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا، یعنی ایسی حیت اختیار کرنا جیسی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ایسی حیت کسی بندے کے سامنے اختیار کی جائے تو یہ شرک فی العمل۔ جیسے رکوع اللہ جل شانہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، اب اگر ایسی ہی حیت کسی بندے کے سامنے اس کو بڑا مان کر کے اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے صرف حیت اختیار کر لے، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر حیت اس کی رکوع جیسی ہو جائے، حیت اس کی سجدے کی ہو جائے، یہ شرک فی العمل۔ چنانچہ کوئی یہ کہے کہ اللہ جل شانہ کو جو شرک، جو سجدہ کیا جاتا ہے، جو رکوع کیا جاتا ہے، وہ تعبداً کیا جاتا ہے، بندگی کے طور پر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جو رکوع کیا جاتا ہے یا دوسروں کے سامنے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ تعظیماً کیا جاتا ہے، تعبداً نہیں ہوتا ہے، بطور بندگی نہیں ہوتا، بلکہ بطور عظمت کے ہوتا ہے۔ تو یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بھی حرام ہے، اس لیے شرک فی العمل۔
اس لیے ایسی حیت کا اختیار کرنا جو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور تذلل کا کوئی نہ کوئی شعبہ ہے، لہذا وہ ایسی شکل اختیار کرنا شرک فی العمل کہلائے گا۔ اور تذلل بندے کے لیے صرف اللہ کے سامنے جائز ہے۔ تذلل کہاں کیا جاتا ہے؟ جو بڑا ہو۔ اب ظاہر ہے سب سے اشرف تمام مخلوقات میں انسان ہے، اور انسان سارے کے سارے برابر ہیں۔ انسان سارے کے سارے برابر ہیں۔ جب انسان سارے کے سارے برابر ہیں، ان میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو اب کس کے سامنے اظہار تذلل کرے؟ اگر اظہار تذلل کرتا ہے تو اظہار تذلل اس کے سامنے ہوتا جو بڑا ہو، اور بڑا اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان، اور انسان سب برابر، انسان سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو بڑائی کا معیار ہی نہیں ہے کوئی، سارے انسان برابر ہیں، جو وہ کھاتا پیتا ہے وہی وہ کھاتا پیتا ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اس اظہار تذلل کے لیے بڑائی کا ہونا شرط ہے، اور بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے اظہار تذلل عملاً کسی بندے کے لیے اگر اختیار کیا جائے تو شرک فی العمل ہو جائے گا، اس لیے یہ بھی شریعت اسلام میں جائز نہیں۔ بہرحال جتنے قسم کے بھی شرک ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسی طریقے سے بندگی کے جتنے طریقے ہیں صرف اللہ کے ساتھ مختص ہیں، اور کسی کی بندگی جائز نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ارشاد فرمائے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت اختیار کرو تنہا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ غیر انسان ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہو، بلکہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے چاہے انسان ہو غیر انسان ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ سب کا مقام ہے، سب کے اپنی اپنی حدیں ہیں، ان حدوں میں ان کو محدود رکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں ان حدود کی پابندی کرو۔ جب یہ ہوگا تو آگے ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی دل میں، تو توحید بندہ اختیار کرے گا، اور جب بندہ توحید اختیار کرے گا، موحد بنے گا، تو وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور بندوں میں سب سے زیادہ قریبی جو اس کے ہے، سب سے بڑا حق اس کا ہے، اور اس کا سب سے قریبی اس کے ماں باپ۔ اس لیے اگلا حکم آیا حقوق سے متعلق، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان کا لفظ آیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بات قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے، اور جہاں کہیں بھی آئی اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فوراً اللہ کی عبادت کے بعد۔ اور اللہ نے یہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے یہ کہ عبادت صرف اسی کی ہو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں گزر چکا ہے، آدھے سپارے کے قریب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد مضبوط لیا، مضبوط عہد و پیمان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ اس بات پر اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
جس طریقے سے میرا شکر کرتے ہو ایسے ہی اپنے ماں باپ کا شکر کرو. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. تو سب سے بڑا تمام حقوق میں، تمام بندوں میں، تمام انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل خالق و مالک تو اللہ ہے، لیکن ایک گونا والدین انسان کے وجود کا ذریعہ اور سبب. ماں باپ انسان کے وجود کا سبب ہے، اس کو عدم سے وجود میں لانے کے ایک اہم ذریعہ والدین بھی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق انسان کے اوپر اس کے ماں باپ کا رکھا. پھر وبالوالدین احسانہ میں کوئی شرط قرآن میں کہیں نہیں ملے گی. والدین کے ساتھ تو ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، چاہے وہ تمہاری حق تلفی کریں، چاہے وہ تمہیں ماریں پیٹیں، چاہے وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں، لیکن تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ تم ان سے انتقام نہیں لے سکتے. ماں باپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. اس لیے ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اس لیے ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکیدات ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے نہ ادا کرنے پر شدید ترین وعیدیں ارشاد فرمائی. اور جو شخص ان کے حقوق ادا کرے، ان کی خدمت بجا لائے، اس کے لیے فضائل ارشاد فرمائے. احادیث کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اس سلسلے میں تمام احادیث کی کتب میں بھرے ہوئے ہیں. والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف تنہا اسی کو اپنا ایک معبود حقیقی مانو، اور کسی چیز کو اس کا شریک مت قرار دو. چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، یعنی یہ ساری صورتیں پیش آ جائیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. دوسری وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ، وہ جو تمہیں حکم دے ان کا حکم بجا لاؤ، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم اپنے مال اور اپنی اولاد سب چھوڑ دو تو سب چھوڑ دو. اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید ارشاد فرمائی. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب چیزیں داخل ہیں. قرآن کریم میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، علیحدہ علیحدہ تفصیلی حکم بھی آئے کہ جب تمہارے ماں باپ کا تو حق ہی ہے بڑا، لیکن اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، جب ان کے اعضاء کمزور پڑ جائیں، ان کے اعضائے جسمانیہ میں وہ طاقت و قوت نہ رہے، تب ان کا حق اور بڑھ جاتا ہے. ان کے حق کے اور بڑھنے کی طرف ان آیت کی ان جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور یہی ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب تک جوان ہیں، طاقت و قوت والے ہیں، تب تو اپنا وہ خود ہی اپنا سارے انتظام کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کو ضرورت پیش آ جائے اس وقت بھی تم اگر نہ ان کی طرف توجہ کرو تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اس لیے قرآن نے حکم دیا جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، احدہما، دونوں کے دونوں، او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو دیکھو یاد رکھو تم عملی اعتبار سے تو ان کو کیا، زبان سے بھی کوئی ایسی بات، ایسا جملہ نہ کہے جو ان کے دل کو چبھے، جو ان کے دل میں جا کر کے ٹکرائے. ایسا جملہ بھی تمہاری زبان پہ نہیں آنی چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا وہ سانس جو تم لیتے ہو، اور ایسا سانس لمبا مت کھینچو جس سے والدین کو تکلیف.
اف کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ لمبا سانس جب بھرتے ہیں جب والدین کسی بات کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ جب لمبا سانس کھینچتے ہیں یعنی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بتاؤ ابا نے یہ حکم دے دیا، اس سانس سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اسے کہتے ہیں اف۔ ہماری یہ اردو زبان میں اس کے لیے جملہ اف، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، وہ عربی کا لفظ اف ہے، اور عربی ہماری اردو زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسی جملے کو لیے اف۔ والدین نے کوئی حکم دیا، کوئی بات کہی جو اس کے لیے نامناسب یا پسند ناپسند تھی، اس کو ناگوار لگی اور اس نے یہ جملہ اف کر دیا، یہ وہی اف ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، زور سے مت بولو، بلند آواز سے مت بولو، یہ سب احسان میں داخل ہے، یہ سب احسان کی تفصیلات ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولو نرم بولو، اچھی گفتگو، میٹھا بولو، والدین کے سامنے زور سے مت بولو، کڑوا مت بولو، کوئی ایسی بات مت بولو جو ان کو ناگوار۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنا سر تسلیم خم کیے رکھو، یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے بازوؤں کو نیچا رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کے ساتھ میں، یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے گرائے رکھو، بڑھائی کا اظہار مت کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو۔ دعا کی یہ الفاظ قرآن نے بتائے، ایسے دعا مانگو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے مجھ چھوٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، مجھے چھوٹے کے ساتھ میں میری مہربانی کا معاملہ کیا، بچپن سے لے کر کے اور شعور تک کے اپنی گودوں میں کھلایا اور سارے کام کیے، اے اللہ ایسے ہی تو ان پر رحم فرما، ہم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کا حق، تو سب سے بڑا حق والدین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کرے اور دنیا میں اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، ان کی نافرمانی کرے، اللہ جل شانہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا یہ عمل ہے، جنت سے روکنے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی جنت کے داخلے سے ممنوع ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ جنت سے روکنے والا عمل ہے، ساری کی ساری نیکیاں ہیں، ساری کی ساری اچھائیاں ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ سارے عمل صحیح ہیں، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو خراب ہو، شریعت کے تمام احکام پر عمل ہے، اعتقاد پورے کے پورے درست ہیں، عقائد میں عمدہ، اعمال میں عمدہ، لیکن صرف ایک کمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، چاہے بھلے جہنم میں نہ جائے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، درمیان میں کھڑا ہے۔ جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی نہ کر دے، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ماں باپ کی ناراضگی کا والا عمل جنت میں داخلے سے روکنے والا ہے، حالانکہ سارے عمل جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرآن کریم نے سب سے بڑا حق قرار دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ظاہر ہے کما حق وہی پورا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف یعنی تقویٰ ہوگا، اور جہاں تقویٰ ہوگا وہاں وحدانیت، تقویٰ وہیں ہوگا جہاں وحدانیت ہوگی، جہاں وحدانیت ہوگی وہاں تقویٰ ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں والدین کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ جو اللہ کا حق ادا کرے گا اور اللہ جل شانہ کے جو حقوق ادا کرے گا، وہ ظاہر ہے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اس لیے وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرے رشتہ دار اعزاء اقربا ہیں، ان کے ساتھ میں پھر حسن سلوک کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ رشتہ دار ہیں،
پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں جو والدین سب سے قریبی ہیں، ان کا حکم ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جو رشتہ دار قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں حکم دیا، پھر غریب یا یتیموں کے بارے میں حکم دیا، پھر مسکینوں کے بارے میں حکم دیا، اور پھر جار ذی القربہ جو سب سے قریب پڑوسی ہے، قریب والا پڑوسی۔ قریب پڑوسی کون ہے؟ قریب پڑوسی وہ کہلائے گا جس کا دروازہ قریب ہے، وہ قریب والا پڑوسی۔ اس کے بعد دور والا پڑوسی، اس کے بعد ہم نشین، ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہے، چاہے وہ ویسے ساتھی ہو، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہو، سفر میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے اس کے بھی حقوق ہیں، چھوٹا سفر ہے اس کے وہ ساتھی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق بیان فرمائے۔ پھر اللہ نے راہگیر مسافروں کے حقوق بیان فرمائے، مسافر چھوٹا ہو، اپنا ہو، دوسرے کا ہو، پرایا ہو، کیسا بھی ہو، مسافر کے حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ہیں جن کی جو تمہاری ماتحتی تمہارے قبضے میں ہیں، جن پر تمہیں مالکانہ حق حاصل ہے، ان کے بھی حقوق ہے۔ ان سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر کوئی انسان اپنے کو بڑا سمجھ کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے، یہ اس شخص کی بدقسمتی ہے۔ اپنے کو کچھ سمجھے کہ میں زیادہ اچھا ہوں، دوسرے لوگ حقیر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں اور دوسرے میرے نزدیک حقیر و ذلیل ہے اور ذلت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں بڑا باعزت نظر آتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں نہایت ذلیل ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر اس کی کدورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ حقوق کی تفصیلات ہیں، رشتہ با رشتہ، قربت با قربت، قریب ترین، جو جس طریقے سے قرآن کریم نے ترتیب وار ان رشتوں کے حقوق ارشاد فرمائے، اسی طریقے سے قرآن کریم نے جو حکم دیے اسی طریقے سے ان رشتہ داروں کو سمجھنا، ان رشتہ داریوں کو یاد رکھنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنا بالخصوص تمام کے تمام موحدین پر لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔